فالجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. آمین یا رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قواعد الاربع جو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا اور مختصر سا رسالہ ہے، اس کی ابتدا گزشتہ ہفتے ہوئی الحمدللہ، اور ہم لوگوں نے اس کا ایک قاعدہ مکمل کیا جس میں ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے. وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، اور اسی طرح اس کائنات میں تصرف کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کائنات کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کو زندہ کرنا اور موت دینا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں. کفار مکہ ان تمام باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے. محترم حاضرین، ان باتوں کی تصدیق کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر اور مشرک کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، لیکن ان کا رب ماننا ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا. محترم حاضرین، ہم نے گزشتہ درس میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رب ماننا کافی نہیں ہے. رب ماننا ضروری ہے، لیکن صرف رب ماننا کافی نہیں ہے. رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معبود مانا جائے، اور اسی طرح اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے تو پھر وہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ان بتوں سے سوالات کیوں کرتے تھے؟ اور ان بتوں کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ ان بتوں کے ساتھ چمٹے کیوں رہتے تھے؟ اور ان بتوں کے لیے نظر و نیاز کیوں کرتے؟ اور ان بتوں کے لیے مختلف اقسام کی عبادتیں کیوں کیا کرتے تھے؟ محترم حاضرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تو لہٰذا مؤلف رحمہ اللہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک سوال کیا گیا کہ یہ لوگ رب ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تو ان سے پوچھا جاتا تو یہ لوگ کہتے کہ ہم ان کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرے. تو پتہ چلا سب سے پہلی چیز قربت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. دوسری چیز انہوں نے کہا اور اسی طرح والشفاعہ،
اور ان کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے۔ تو ان کی بتوں کی عبادت کا مقصد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اور دوسری چیز وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کے ذریعے سے نجات پانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، دو اہم وجوہات، ایک قربت اور دوسری شفاعت۔ محترم حاضرین، آپ غور کریں، کیا ان کی نیت صحیح نہیں تھی؟ ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا۔ کیا یہ نیت اچھی نہیں ہے؟ بالکل اچھی نیت ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن سفارش حاصل ہو جائے، یہ بھی نیت اچھی ہے۔ تو کیا نیت کا اچھا ہو جانا کسی حرام چیز کو حلال کر سکتا ہے؟ نیت کے اچھے ہونے سے کیا شرک جائز ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے اور قافلوں کو لوٹتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ چوری کرنے کے بعد میں لوگوں میں صدقہ و خیرات کروں گا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کی مدد کروں گا۔ آپ غور کریں، اس کی نیت اچھی ہے لیکن اس کا کام حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کفار مکہ کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے ان کی سفارش چاہتے تھے۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ قربت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنائے رکھے ہیں۔ کارساز بنانا، بگڑی بنانے والے، مشکل کو دور کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا۔ ان لوگوں نے ان بتوں کو مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، حاجت روا سمجھ رکھا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، مزاروں پر جاتے ہیں اور اسی طرح آستانوں پر جاتے ہیں، چوکھٹوں پر جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر میں سونے والے ہیں، اولیاء، پیر، ہماری مشکلوں کو دور کریں گے، ہماری مصیبتوں کو دور کریں گے۔ یہی بات اس آیت کریمہ کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے، یعنی ان بتوں کو واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ محترم حاضرین، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم معصیت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہیں، چوری میں مبتلا ہیں، ڈاکہ زنی میں مبتلا ہیں، لوٹ مار میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم سیدھے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قریب نہیں کرے گا، لیکن یہ جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو بت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ تو پتہ چلا یہ لوگ ان کی قربت اس لیے چاہتے تھے کہ خود اگر سیدھے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، سیدھا ان سے تعلق نہیں بنا سکتے، لیکن جو اللہ کے بندے، اولیاء اور بزرگ ہیں، یہ جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ محترم حاضرین، جہاں تک مقام کی بات ہے، یہ لوگ ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام نہیں دیتے تھے۔ مقام کی بات جہاں تک ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو اور ان کے مقام کو برابر نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں حق عبادت کی بات آتی، عبادت کی بات جہاں آتی تو وہاں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے۔ محترم حاضرین، دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے، لیکن دعا کی عبادت کا جب مسئلہ آتا، یہ لوگ اپنے بتوں سے دعا کرتے، اپنے بتوں کے سامنے حاجتوں کو پیش کرتے۔ تو حق عبادت میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، ایک آدمی کہتا ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں رزق کے لیے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ صحت
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بزرگ جو ہے صحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن یہ بزرگ، یہ اولیاء کیا کریں گے؟ ہماری صحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں گے۔ ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ تجارت و کاروبار میں برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن یہ بزرگ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں گے ہماری تجارت و کاروبار میں برکت آنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ رزق دینے والی ذات، تجارت و کاروبار میں برکت دینے والی ذات، اور اسی طرح صحت و تندرستی دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہیں وہ چیزیں یہ لوگ کن سے مانگا کرتے تھے؟ بتوں سے مانگا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، حق عبادت کی بات جہاں آتی تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، آپ ان سے پوچھو کہ بھائی ان مزاروں کو، ان آستانوں کو، ان درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، اور یہاں جا کر کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں رکوع کرتے ہو، کیوں دعا کرتے ہو، کیوں ذبح کرتے ہو، کیوں نظر و نیاز کرتے ہو؟ آپ کو ان کا یہی جواب، بالکل مشرکین مکہ جو جواب دیا کرتے تھے وہی جواب آپ کو ملے گا کہ ہم لوگ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یا ان کے سامنے سجدہ اور دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہی بات جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے، تو بالکل وہی جواب آج کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہی جواب آپ کو ملے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد آیت کریمہ کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا سچا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، لیکن جب ان کو کہا جاتا کہ یہ شرک ہے تو کیا کرتے؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کرتے۔ تو اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے دنیا کے اندر، مشرکین مکہ دنیا کے اندر ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس اختلاف کا حل کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا سچا فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا۔ اور اسی طرح آج کے ہمارے مسلمانوں کو آپ کہیں کہ بھائی مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے، مزاروں کے سامنے جا کر ان کا طواف کرنا عبادت کے مقصد سے یہ شرک ہے، اور اسی طرح ان کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا یہ شرک ہے، تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اختلاف کریں گے اور شرک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ آدمی دنیا میں نہ سنبھلے اور قیامت کے دن اس کو افسوس ہو تو کتنی بڑی ندامت، حسرت اور پچھتاوے کا موقع ہوگا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ یہاں سمجھ جائے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹے کون ہیں؟ جھوٹے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں یہ جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ یہ لوگ کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ عقل رکھ سکتے ہیں، یہ تو مردے ہیں، یہ تو قبر میں سونے والے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے قریب کریں گے؟ تو یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح کفار، سب سے بڑا ناشکرہ انسان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ یعنی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہا ہے، صبح شام اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن عبادت کا جب موقع آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کا علم ہمیں ہوا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بت جو ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ قاعدہ اتنا اہم ہے اور اس کا علم حاصل کرنا اتنا اہم ہے کہ آپ کبھی بھی اگر آپ اس قاعدے کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کبھی بھی کوئی باطل پرست، کوئی قبر پرست آپ کو آ کر کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو بہلا پھسلا سکتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو آ کر کہے گا کہ ہم جو ان گنبدوں کی، ان مزاروں کی، ان آستانوں کی، ان چوکھٹوں کے سامنے جو جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنے، وسیلہ بنے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں قریب کر دے۔ جس کو علم نہیں رہے گا وہ کیا سمجھے گا؟ بات بالکل تو ٹھیک ہے، ان کی نیت اچھی ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عبادت کی وجہ سے کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرک کہا۔ تو محترم حاضرین، یہی جواب آج ہمارے قبر پرست مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، جس طرح کفار مکہ نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ آج ہمارے قبر پرست مسلمانوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ پیر، یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ قبروں میں سونے والے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے۔ تو محترم حاضرین، آپ بتائیے کہ اس زمانے کا شرک کیسا ہے اور اس زمانے کا شرک کیسا ہے؟ تو محترم حاضرین، اب آپ یہ بھی بات جان لیں کہ جو آدمی اس قاعدے کا علم حاصل کر لیتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی اپنی زندگی سے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں توحید پر باقی رہوں اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لوں، جس کے دل میں یہ شدید خواہش ہوتی ہے، اس آدمی کے لیے یہ قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ محترم حاضرین، آئیے جاننے کی بھی کوشش کریں گے، کیا اسلام کے اندر کوئی جائز وسیلہ بھی ہے؟ کیا اسلام کے اندر کوئی جائز وسیلہ بھی ہے؟ 3 قسم کے وسیلے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، 3 قسم کے وسیلے ہیں جو اسلام کے اندر جائز ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ تو غفور ہے، مجھے معاف فرما، اللہ تو رحیم ہے، مجھے رحم فرما۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ اپنے نیکیوں کا وسیلہ، نیک کاموں کا وسیلہ۔ آپ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں انسان بعض نیکیاں ایسی کرتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ذرہ برابر ان اعمال کے اندر ریاکاری نہیں رہتی، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کبھی پریشان ہو، کبھی مصیبت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان نیکیوں کا وسیلہ لے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 3 افراد بارش کی وجہ سے ایک غار میں چھپتے ہیں اور ایک پتھر آ کر غار کا جو دہانہ ہوتا ہے، غار کا جو منہ ہوتا ہے، وہ پتھر آ کر اس غار کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے، تینوں اپنی نیکیوں کا وسیلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دوسرا وسیلے کا ذریعہ آدمی اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے سکتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور دعا کی درخواست کرتے، اور اللہ کے نبی دعا کرتے تو آسمان سے بارش نازل ہوتی۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے۔ تو تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ زندہ لوگوں کی دعا کا سہارا لینا۔ کوئی نیک ہے، کوئی متقی ہے،
آپ پریشان ہیں، ان کو جا کر کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ صرف 3 وسیلے ایسے ہیں جو اسلام کے اندر جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں وہ باطل اور حرام ہیں، اور کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ 3 وسیلے تھے جو اسلام کے اندر جائز وسیلے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ہوئی پہلی چیز جو سمجھنے کی تھی کہ کفار مکہ ان بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں، ہم لوگ نجات پا جائیں۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا لطلب القربى والشفاعہ، یہ کیوں پکارتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے۔ محترم حاضرین، یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاپی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اگر ہم سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہماری سفارش نہیں ہوگی، ہم نجات نہیں پائیں گے۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہم السلام ہیں اور اسی طرح اولیاء ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ اس غرض سے کیا کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس حیثیت سے گناہوں کے باوجود ہم لوگ کیا کریں گے؟ بخش دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ اب شفاعت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، شفاعت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ کیسی چیزوں کی عبادت؟ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر بتوں کی عبادت کی جائے تو ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، اور اگر یہ بتوں کی عبادت نہ بھی کریں تو ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ آپ ذرا بتائیے، کیا قبروں میں سونے والے اور اسی طرح مزاروں میں سونے والے اور اسی طرح جو بت ہوتے ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، کیا کسی کا بگاڑ سکتے ہیں؟ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نفع دے سکتے ہیں اور جو نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہ عقیدہ تھا ان کی، جو عبادت کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بت، یہ اولیاء، یہ انبیاء جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات کے بارے میں خبر دے رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن کو سفارشی سمجھتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم شرک کرتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی گندگی سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ وتعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برتر ہے۔ عما یشرکون، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ شرک کی اس گندگی سے پاک ہے۔ محترم حاضرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شفاعت کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، اسلام کے اندر شفاعت کا عقیدہ جائز ہے، لیکن ویسے جائز نہیں ہے جیسے مشرکین مکہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے، ایسی سفارش اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، شفاعت کی 2 قسمیں ہیں۔ شفاعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شفاعت منفیہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور دوسری شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت مثبتہ، جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر ثابت ہے، اور اس شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
محترم حاضرین، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ شفاعت منفیہ کی یہ دلیل ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی شفاعتیں، دو طرح کی سفارشیں۔ ایک ہے شفاعت منفیہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس شفاعت کا انکار کریں۔ اور ایک ہے شفاعت مثبتہ، اس شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، ہم بھی اس کو ثابت مانیں گے۔ محترم حاضرین، شفاعت منفیہ کی دلیل ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ تجارت و کاروبار ہے، نہ دوستی ہے، اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ بتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے، بغیر دلیل کے قیامت کے دن یہ بت ہماری شفاعت کریں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے شفاعت قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو محترم حاضرین، آپ یاد رکھیں شفاعت منفیہ کے تعلق سے کہ یہ سفارش قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالشفاعت المنفیہ، شفاعت منفیہ کیا ہے؟ ما كانت تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر علیہ الا فیما لا يقدر علیہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، منفی شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ منفی شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے۔ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سفارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ سفارش کا مستحق کس کو سمجھ رہا ہے؟ غیر اللہ کو سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی مزار کے پاس جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے۔ ایک آدمی ان کے مزار کے پاس جاتا ہے۔ کیوں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ اسی لیے کہ ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں پیر بھی ملا تو ہمارے خاندان کا، اپنے خاندان کا تو تمہیں پیر بھی نہ ملا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت پر چلنے والے اہل الحدیث تھے۔ تو محترم حاضرین، آپ سوچئے کہ ایک آدمی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا ہے اور جا کر کیا پوچھ رہا ہے؟ ان سے جنت کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، اے عبد القادر جیلانی مجھے جنت عطا کیجیے اور جہنم سے مجھے بچا لیجیے۔ اور اسی طرح وہ گزارش کر رہا ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق دیں، مجھے اولاد عطا کریں، جبکہ یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ جنت کا دینا، جہنم سے بچانا، اولاد کا دینا، تجارت و کاروبار میں برکت دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ چیزیں کس کے پاس جا کر طلب کر رہا ہے؟ غیر اللہ کے پاس جا کر طلب کر رہا ہے۔ تو ایسی سفارشیں جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بت، یہ پیر، یہ اولیاء ہماری سفارش کریں گے، تو قیامت کے دن ایسی سفارشیں کسی کو کام نہیں آئیں گی۔ محترم حاضرین، سفارش کی حد بندی ہے۔ ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے، کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر لیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سفارش ہی انہوں نے مقرر کر لیا۔ اور اس کے بعد آج کے ہمارے مسلمان بھی وہی ہیں، بہت سارے مسلمان جو بت پرستی میں اور اسی طرح قبر پرستی میں مبتلا ہیں۔ ایسے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء قیامت کے دن سفارش کریں گے۔
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया कुल अवलौ कानू ला यमलिकूना शैअन वला याक़िलून, आप कह दीजिए कि ज़र्रा बराबर सिफारिश करने के मालिक नहीं। क़यामत के दिन ये बुत, ये पीर, ये औलिया ज़र्रा बराबर सिफारिश के मालिक नहीं है, वला याक़िलून, और ये लोग अक़ल भी नहीं रखते। तो मुहतरम हाज़रीन, आप सोचिए कि जो बुत हैं, जो कब्रों में सोने वाले हैं, इनके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग सिफारिश के मालिक नहीं हैं और ये लोग अक़ल भी नहीं रखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी की सारी शिफाअत किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वही जो है ज़मीन और आसमान का मालिक है, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो इससे पता चला कि शिफाअत की तमाम अक़साम का मालिक, शिफाअत की तमाम अक़साम का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई क़यामत के दिन सिफारिश नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हज़रात, आप ज़रा इन पीरों की और इसी तरह इन लोगों की जो बुतों को सिफारिशी समझते हैं, जो औलिया को सिफारिशी समझते हैं, ऐसे लोगों की नदामत और हसरत और इनका अंजाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, क़यामत के दिन जब ये लोग देखेंगे अपनी आँखों के सामने कि ये अपने आप में मायूस हो जाएंगे। क़यामत के दिन ये लोग मुजरिम जो होते हैं अपने आप में मायूस हो जाएंगे और इसी तरह हैरत ज़दा हो जाएंगे। क्यों? वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ वलौ कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके सारे शरीकों में कोई भी इनकी सिफारिश नहीं करेगा और इनके शरीकों का वो मुनकिर हो जाएगा। क़यामत के दिन जिन बुतों की ये इबादत करते थे, जिन पीरों को, जिन वलियों को ये पुकारते थे, क़यामत के दिन वो सारे के सारे बुत, सारे के सारे औलिया, अंबिया और इसी तरह जिनकी ये इबादत करते थे, सारे के सारे मुनकिर हो जाएंगे, इनकी सिफारिश नहीं करेंगे। तो आप बताइए कि कितनी बड़ी हसरत, नदामत और पछतावा का मौका होगा। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तल्लाही इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ये अपनी ज़बानों से क्या कहेंगे? कसम अल्लाह की, हम लोग दुनिया के अंदर खुली गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जबकि हम तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे। दुनिया के अंदर हम खुली गुमराही में थे इसलिए कि हम तुमको रब के बराबर समझते थे। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, हमें जो है ठगाने वाले और इसी तरह हमको बहकाने वाले ये मुजरिम थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फमा लना मिन शाफ़िईन, अब तो हमारा कोई सिफारिशी नहीं है। जिनको दुनिया के अंदर सिफारिशी समझते थे वो लोग क़यामत के दिन कहेंगे कि आज हमारा सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद कहेंगे वला सदीक़िन हमीम, ना हमारा जिगरी दोस्त है, ना हमारा सगा दोस्त है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। फ़लौ अन्न लना कर्रतन फ़नकून मिनल मुमिनीन, अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दोबारा भेज दे तो हम सही ईमान लेकर आएंगे, सही मोमिन बन करके आ जाएंगे। तो मोहतरम हाज़रीन, उस वक्त नदामत करने से, हसरत करने से, पछतावा करने से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो मोहतरम हाज़रीन, आप गौर करें कि इसका इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, इस कायदे का इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। अगर आप इस कायदे को नहीं सीखेंगे तो आप अपने आप में शिर्क से महफूज नहीं रहेंगे, और अगर आप इस कायदे को नहीं पढ़ेंगे तो लोगों के अंदर शिर्क की वजाहत कैसे करेंगे, लोगों में दावत व तबलीग का काम कैसे करेंगे, जब तक आपको ये पता न चल जाए कि जिनको लोग दुनिया के अंदर बुतों को, औलिया को सिफारिशी समझते हैं और ये बुत, ये औलिया क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आएंगे, तो इस कायदे को समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर कोई बातिल परस्त, कोई मुशरिक आपके पास आए और आकर कहे कि हम इन जो है औलिया को, इन कब्रों को, इन मज़ारों को और इन चबूतरों को इसलिए मानते हैं कि ये औलिया क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, तो आपको अगर इल्म ना हो तो आप क्या कहेंगे? बात तो बिल्कुल ठीक है, सिफारिश के लिए पुकार रहे हैं, तो नतीजा क्या हुआ? इल्म ना होने का, आप भी शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इन बातों का इल्म हो तो डंके की चोट पर आप कहेंगे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक और काफिर कहा, उनका भी यही अकीदा था बुतों के ताल्लुक से कि उनके बुत क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? आप जो है अपने आप को
شرک سے بچا لیں گے۔ تو محترم حاضرین، ان قواعد کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، تبھی جا کر آپ حقیقت میں شرک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، تو پتہ چلا کہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ فضیلت الدکتور عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمرے پر آتے ہیں، بہت سارے لوگ حج پر آتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد مدینے کی زیارت کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، مدینے کی زیارت کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہاں آ کر کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں میں خطوط تھماتے ہیں، جو عمرے کو نکلتے ہیں، جو اسی طرح حج کو نکلتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کے ہاتھوں میں خطوط دیتے ہیں، اور وہ جا کر کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ان خطوط میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ میری حاجت کو دور کریں، آپ میری حاجت کو دور کریں، میری جو ہے گزارش کو رد نہ کریں۔ محترم حاضرین، آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے، اور ان کی گزارشات کیا ہیں، مجھے نیک بیوی چاہیے، مجھے مال و دولت چاہیے، اور اسی طرح صالح اولاد چاہیے، تجارت و کاروبار میں برکت چاہیے، اور یہ حاجت کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جبکہ اللہ کے نبی ذرے برابر کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، یعنی جن چیزوں کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ایک آدمی ہر معاملے کو، ہر سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈائریکٹ مانگ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو یقیناً میں ان کے قریب ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور اسی طرح ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ درمیان میں نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو سنتا بھی ہے، اور آپ کی ضرورت کو جانتا بھی ہے، اور آپ کی ضرورت کو دور بھی کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، جو بھی آپ کو ضرورت ہو، جو بھی غم ہو، جو بھی دکھ ہو، جو بھی درد ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکار کو ڈائریکٹ سیدھا سننے والا ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حاجتوں کو دور کرنے والی ذات کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو محترم حاضرین، پتہ چلا کہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، یا فاطمہ، اے میرے بچی، اے میری بچی، دنیا میں اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ قیامت کے دن رب العالمین کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کے سردار، انبیاء علیہ السلام کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو، اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ مال و دولت مانگنا ہے تو دنیا میں مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی جب کام نہیں آئیں گے کسی کو، تو یہ بت، یہ پیر، یہ ولی، یہ اولیاء، یہ بزرگ قیامت کے دن کس کام کے آئیں گے؟ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے سفارش کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر باطل عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے قیامت کے دن یہ بت، یہ پیر، یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، یہ لوگ آپ کی سفارش نہیں کریں گے، اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو شفاعت منفیہ کی بات تھی،
لیکن شفاعت مثبتہ، جو شفاعت ثابت ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اس شفاعت کا کیا معاملہ ہے؟ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الشفاعت المثبتہ ہی التی تطلب من اللہ، شفاعت مثبتہ وہ سفارش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے گی۔ محترم حاضرین، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والشافع مکرم بالشفاعہ، اور مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سفارش کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارش کی اجازت دے کر اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سفارش کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیوں انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ کیوں اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے؟ کیوں صالحین آپ کی سفارش کریں گے؟ کیوں سفارش کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو سفارش کی اجازت دے کر ان کی عزت افزائی کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، اور اس کے بعد جو تمہاری بات ہے وہ سنی جائے گی، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں کہ میری امت، میری امت، اے اللہ، اے میرے رب، میری امت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اندر جو گنہگار ہیں ان کی بخشش کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر لے کے آؤ۔ تو محترم حاضرین، کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دے گا تب تک کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مؤلف رحمہ اللہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کر سکے؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے ہی فرشتے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان فرشتوں کی سفارش قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت نہ دے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، بنانے سے لے کر وہ جو ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے فرشتوں کو بھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے تب تک یہ مقرب فرشتے لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو محترم حاضرین، دنیا کے اندر یہ بت، یہ اولیاء، یہ پیر کہاں سے سفارش کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء آپ کی سفارش کریں، اور اسی طرح فرشتے آپ کی سفارش کریں، اولیاء اور صالحین اگر آپ کی سفارش کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ سفارش کو کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ اور اس کے طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں سے بنا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوتی ہے۔ تو محترم حاضرین، سفارش کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والمشفوع له من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن كما قال اللہ تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی سفارش کی جاتی ہے، جس کی سفارش کی جاتی ہے، اس کے قول اور عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہونا چاہیے اجازت کے بعد۔ محترم حاضرین، جس کی سفارش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قول اور عمل سے بھی راضی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی توحید پرست ہو، وہ بھی اس بات کے لائق ہو کہ وہ سفارش کر سکتا ہے،
محترم حاضرین، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ ذرہ برابر سفارش کے مالک نہیں ہیں، ہاں کون سفارش کر سکتا ہے؟ جو رحمان سے عہد کر لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد کا مطلب کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ توحید پرست ہو، وہ توحید پرست ہو تبھی قیامت کے دن سفارش کر سکتا ہے، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے قول اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ محترم حاضرین، دنیا کے اندر ایک آدمی شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، اور اسی طرح مزاروں کے سامنے اپنے آپ کو جا کے جھکاتا ہے، وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قیامت کے دن سفارش نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھ لیں، شرک کرنے والوں کی قیامت کے دن سفارش نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سفارش نفع نہیں پہنچائے گی اس کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے اور اس کے قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے قول اور عمل سے، جس کی توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اس کی سفارش قیامت کے دن کی جائے گی۔ محترم حاضرین، صحیح بخاری کا ایک واقعہ جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ قیامت کے دن کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آزر سے ہوتی ہے قیامت کے دن، اور کیا دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ آزر، اس کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ غبار آلود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا کے اندر تم میری مخالفت نہ کرو؟ اور اس کے بعد آزر کہتا ہے کہ میں اب تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور آج اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو چکا ہے، میرا باپ جو ہے تیری رحمت سے دور ہو چکا ہے، اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کر رہے ہیں، کافر باپ کی جو مشرک تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو محترم حاضرین، جو آدمی دنیا کے اندر شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سفارش بھی ایسے آدمی کے لیے ہرگز کام نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے، کس کی؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال۔ دونوں بیویاں کیا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کفر کرنے والی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کفر کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں عورتیں میرے نیک بندوں کے ماتحت میں ان کی زوجیت میں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کیا۔ خیانت کا مطلب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں داخل کیا، اور کہا گیا کہ تم لوگ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ شوہر
اور بیوی کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے، اور اولاد اور باپ کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نہ اپنے بیٹے کو بچا سکے اور نہ اپنے بیوی کو بچا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ اپنے بیٹے کو بچا سکے اور نہ اپنی بیوی کو بچا سکے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے باپ کو بچا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اور نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسوں کو نہ انبیاء کی سفارش کام آئے گی، نہ اولیاء کی سفارش کام آئے گی، نہ نیک لوگوں کی سفارش کام آئے گی۔ سفارش کس کی جائے گی؟ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جو توحید پرست تھا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے سفارش کی جائے گی۔ محترم حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ سب کچھ مشرکین کے باطل امیدوں کی تکذیب تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہم بتوں کی عبادت کریں گے اور یہ بت قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو یہ بت قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ایسے لوگوں کی بھی سفارش قیامت کے دن نہیں کی جائے گی۔ محترم حاضرین، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑا سوال کرتے ہیں، ایک عظیم سوال کرتے ہیں سفارش کے تعلق سے۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ قیامت کے دن وہ کون خوش بخت آدمی ہے، وہ کون سعادت مند آدمی ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی سفارش کا مستحق ہونے والا ہے۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی آپ کی سفارش کا مستحق سعادت مند آدمی، آپ کی سفارش کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او فی نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالصا من قلبی او نفسی، جو سچے دل سے خلوص کے ساتھ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پر رہا اور اسی پر جمع رہا اور موت بھی اسی پر آئی، تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی دنیا کے اندر توحید پرست نہیں تھا، ایسے آدمی کی اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کی بھی اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کو رکھا ہے جو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دعا رکھی ہے، جیسے ہی وہ مانگیں گے اور جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کر دے گا۔ تمام انبیاء نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر اس دعا کو مانگ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کی دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهِ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن جو آدمی شرک کر کے مرا ہے، اللہ کے نبی کی سفارش اس آدمی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جو آدمی توحید پر باقی رہا اور شرک نہ کیا اور اسی حالت پر اس کی موت آئی، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس آدمی کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو محترم حاضرین، ان تمام باتوں سے پتہ چلا
کہ شفاعت کے 3 اہم اصول ہیں. شفاعت کے 3 اہم اصول ہیں. سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیں، شفاعت صرف اللہ کی اجازت ہی سے ممکن ہے. شفاعت صرف اللہ ہی کی اجازت سے ممکن ہے. جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کوئی آدمی قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا. دوسری چیز، شفاعت صرف اسی شخص کے لیے کی جائے گی جس کے قول اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. جس کے قول اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، یعنی وہ آدمی توحید پرست ہو. اور اسی طرح سے حضرات تیسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید ہی سے راضی ہوتا ہے. صرف قیامت کے دن اہل توحید سے راضی ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، یہ شفاعت کے 3 اہم اصول ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دوبارہ میں کہتا ہوں، شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے حاصل ہونے والی ہے. شفاعت صرف اسی شخص کی جائے گی جس کے قول اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید سے راضی ہوتا ہے. تو اس پورے درس کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ اس پورے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کریں اور ہماری سفارش کریں. یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے. یہ عقیدہ باطل ہے اور سراسر شرکی عقیدہ ہے. اور آج کے قبر پرست مسلمانوں کا اکثر یہی عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء کی اور ان کی مزاروں کی اور اسی طرح ان قبروں کی وہاں جا کر سجدہ کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کریں گے تاکہ یہ اولیاء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے. یہ باطل عقیدہ ہے، بالکل یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا کہ 2 چیزیں، شفاعت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک شفاعت منفیہ. شفاعت منفیہ کیا ہے؟ جو غیر اللہ سے کی جاتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ لوگ سفارش کس سے طلب کرتے ہیں؟ غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اس کو شفاعت منفیہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ شفاعت مثبتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حاصل ہونے والی ہے اور ان کی سفارش کی جائے گی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قول اور عمل سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اہل توحید سے راضی ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، یہ خلاصہ کلام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے. اور میں آپ کو بارہا یہ کہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، یہ قواعد ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید پر باقی رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت جب بھی آئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہماری موت آئے. تو محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 2 قواعد الاربعہ کے 2 قواعد مکمل ہو چکے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ تیسرا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.